اسی پہ بات کریں گے. سینئر جرنلسٹ جمال عبداللہ عثمان نے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد سے, اور ان کے سامنے ہی یہ سارے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں جو سنگین اور فیصلے ہوتے ہیں خطرناک قسم کے, کیونکہ دارالحکومت میں بیٹھے ہیں. السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جمال بھائی, یہ کیا فیصلہ ہے؟ مطلب عمران خان کی پرانی ویڈیوز بھی نہ دیکھیں, اور اسد علی طور جنہوں نے اپنے چینل کا نام ہی ان سینسرڈ رکھا ہوا تھا ان کو بھی سینسر کر دیا ہے. پی ٹی آئی اگر یوٹیوب سے نہیں دے گی پیغامات, ٹویٹر سے دے دے گی, انسٹاگرام سے دے دے گی, یہ اکاؤنٹس بند کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ بہت شکریہ نیلم اور شاہین آپ کا دونوں کا, اور بہت اہم موضوع پہ آپ بات کر رہے ہیں. اور مجھے تو یہ خوف لاحق ہو رہا ہے کہ کہیں لائیو پروگرام کے اندر ہی میری آواز نہ بند کر دی جائے. بہرحال کوشش کرتے ہیں. اور یہ جو آج فیصلے سے متعلق آپ بات کر رہی ہیں تو یقیناً عدالتوں کا احترام اپنی جگہ, لیکن فیصلے پہ بات کی جا سکتی ہے, اس پہ تنقید بھی ہو سکتی ہے اور اس کی تعریف بھی ہو سکتی ہے. تو جو آج کا فیصلہ آیا ہے وہ مجھے تقریباً کوئی 22-23 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا صحافت کے اندر, اور میرے لیے تو وہ بہت ہی عجیب و غریب اور سمجھ لیجئے کہ دھچکا لگا دینے والا تھا. میں روزانہ کی بنیاد پہ خبریں دیکھتا ہوں, پڑھتا ہوں, سنتا ہوں. اسی طرح جو عدالتی کارروائیاں ہیں ان کو بھی ہم سن رہے ہوتے ہیں, جان رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو یہاں پہ پروسیڈنگز چل رہی تھی یا یہاں پہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایک طرح سے بالکل خاموشی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے. اور میں بطور دلیل آپ کو جن لوگوں کے یوٹیوب چینلز پر پابندی لگائی گئی ہے یا ان کو بند کرنے کے لیے حکم نامہ جاری کیا گیا ہے, ان میں سے بہت سارے جو لوگ ہیں, جو صحافی ہیں, جو یوٹیوبرز ہیں, انہوں نے میڈیا سے بھی بات کی ہے, اور ایک دو لوگوں سے, دوستوں سے میری خود بھی بات ہوئی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو ایسی کسی فیصلے کا علم بھی نہیں تھا, نہ ہمیں بلایا گیا, نہ ہمیں بتایا گیا, اور نہ ہمیں ان پروسیڈنگز سے باخبر رکھا گیا. تو یہ ایک افسوسناک بات ہے. اگر واقعی میں ایسا ہوا ہے اور ان کی بات میں وزن ہو اور وہ درست کہہ رہے ہوں, تو کم از کم جو دوسرا فریق ہے اس کو اپنی جو وضاحت ہے اس کو کرنے کا موقع تو ملنا چاہیے تھا. میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے اندر کوئی بہت اچھی روایت قائم نہیں ہو رہی. آگے جا کے مزید مشکلات ہوں گی, مزید سختیاں ہوں گی. آج بہت سارے لوگ اس فیصلے کے اوپر خوشی بھی منا رہے ہیں جو ان صحافیوں سے یا ان یوٹیوبرز سے اختلاف رکھتے ہیں, ان کو پسند نہیں کرتے. لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جو لوگ آج اس پہ خوشی منا رہے ہیں کل کو ان کے ساتھ بھی ویسا ہی نہیں ہوگا. اور پھر اس میں ایک افسوسناک بات ہے, وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ ایک عدالت کے ذریعے سے ہوا ہے. تو عدالتوں کے ذریعے سے ظاہر ہونے کا ایک فائدہ بھی کہہ سکتے ہیں اور نقصان بھی کہہ سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ اس کو اتنی آسانی کے ساتھ ڈینائی نہیں کر سکتے. آپ کو بہرحال عدالت کا فیصلہ ماننا پڑتا ہے, وہ انٹرنیشنل فورمز کے اندر بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے, ملک کے قوانین کے مطابق بھی آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوتا. آپ نے جس طرح کے انٹرو میں بتایا کہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ چلیں کم از کم کسی کو غائب کر کے اس کی آواز بند نہیں کی گئی, بلکہ ایک پروسیس کو روئکار لاگو کیا گیا. یہ الگ بات ہے, جیسے میں نے بتایا کہ وہ پروسیس کتنا شفاف تھا, اس کے اندر فریقین کو موقع دیا گیا یا نہیں دیا گیا. بالکل. اچھا جمال عبداللہ, کچھ اس حوالے سے بھی بتائیے گا, جیسے بھی آپ نے بھی کہا کہ شفافیت کوئی بہت زیادہ اس میں نظر نہیں آ رہی, اور بہت سارے جو یوٹیوبرز ہیں یا جو صحافی بھی ہیں جو اپنے چینل چلاتے تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو سنا بھی نہیں گیا, ہمیں معلوم بھی نہیں تھا یہ فیصلہ آیا, اور آج تو جب یوٹیوب کی جانب سے ای میل موصول ہوئی تو اس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا کہ کوئی عدالت میں اس حوالے سے فیصلہ بھی ہوا ہے. تو یہ تو کیا ایک رستہ نہیں دے دیا گیا؟ یقیناً جب یہ تمام چیزیں چیلنج ہوں گی, کیونکہ آپ نے بھی جیسے کہا کہ ایک عدالتی پروسیس کے ذریعے سے یہ کیا گیا, اور تو عدالت تو یہ کہتی ہے کہ جو دوسرا فریق ہے جس کے خلاف آپ کوئی فیصلہ دے رہے ہیں تو اس کو سننا بھی چاہیے. تو جب یہ کسی بڑی عدالت میں معاملہ جائے گا, وہاں پہ یہ پوائنٹ رکھا جائے گا, دیگر بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پیش کی جا سکتی ہیں, تو پھر یہ جو ہے فیصلہ یا واپس لینا پڑے گا یا پھر اس کو کالعدم قرار دیا جائے گا. تو آپ کے خیال میں کچھ آگے پروسیس میں بڑھیں گے یہ لوگ, کسی اور عدالت میں جائیں گے, اور وہاں پہ اس بنیاد پر کہ ان کو سنا نہیں گیا تھا ریلیف مل سکتا ہے؟ دیکھیں, اس فیصلے کو ایک تو یہ ہے کہ جو صحافی برادری ہے وہ اس کو ایک تھریٹ کے طور پر بھی دیکھ رہی ہے, اور ان کا یہ خیال ہے, جو میرے خیال ہے ایک لحاظ سے درست بھی ہے, وہ یہ ہے کہ جتنی مخالف آوازیں ہیں ان کو یہ ایک طرح سے پیغام دیا گیا.
اور یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. یہ کسی بھی عدالت کے اندر اگر فرض کرے وہاں پہ آزادانہ طریقے سے اس پورے معاملے کی تحقیقات ہوتی ہیں تو یہ فیصلہ زیادہ عرصے تک نہیں رک سکے گا اور یقیناً ان کو ریلیف ملے گا. لیکن اگر ریلیف مل بھی جائے تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو جب بھی اب بات کریں گے تو ان کے ذہنوں میں یہ بات ضرور آئے گی کہ یہ کچھ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے جو ان کے ساتھ ہوا ہے. آپ بہت بہتر جانتے ہیں کہ ایک یوٹیوب چینل بنانا، اس کو پروموٹ کرنا، اس پہ لوگوں کو اپنی کمیونٹی کا حصہ بنانا ایک بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، کوئی آسان نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، آج اگر ان پر پابندی لگا دی گئی ہے تو وہ نیا چینل بنا دیں گے. نئے یوٹیوب چینلز بنانا اور پھر ان کو پروموٹ کرنا اور پھر ان کو اسی طرح سے ہی اس کی ویوز لانا اور اسی طرح اس کو مقبول بنانا وہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو جو اب ڈیجیٹل میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں وہ یقیناً اس پہ سوچیں گے اور وہ کوئی بھی بات کرتے ہوئے 10 بار یہ سوچیں گے کہ کہیں کوئی ایسا لفظ ہم نہ کہیں کہ جس سے حکومت ناراض ہو جائے یا جس سے ادارے ناراض ہو جائے اور ہم اسی بندش کا سامنا ہمیں کرنا پڑے جو ہم سے پہلے کچھ صحافیوں کو کرنا پڑا تھا. تو عدالتوں کے اندر تو یہ بات حقیقت ہے کہ یہ زیادہ عرصہ رکے گا نہیں. لیکن جمال اس بھائی سے میں آپ سے یہ بھی جاننا خوف چاہوں گی ضرور ہے. کہ یہ جو پاور سوشل میڈیا نے دی تھی جس کو سب سیلیبریٹ بھی کر رہے تھے کہ اب سوشل میڈیا ہے، اب آپ الیکٹرانک میڈیا کی ضرورت نہیں، وہی پاور ہم نے انڈیا میں بھی دیکھا کہ بڑی آسانی سے چھینی جا رہی ہے. پہلے 8,000 اکاؤنٹس بلاک کیے گئے تھے ایکس پہ. انڈیا کی پالیسی یہ ہے کہ ایکس کو نہ بلاک کرو، ایکس پہ اکاؤنٹس کو بلاک کر دو. پاکستان کی پالیسی ہے کہ ایکس کو ہی بلاک کر دو. آج انہوں نے تقریباً 2,000 سے زائد اکاؤنٹس اور بلاک کر دیے جس میں انٹرسٹنگلی رائٹرز اور رائٹرز ورلڈ کا بھی اکاؤنٹ شامل ہے. تو یہ پاکستان کیا چاہے گا کہ سینسرشپ میں اور اس طرح سے لوگوں کی آواز دبانے میں انڈیا کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو؟ کیا حکومت نے اس بارے میں سوچا ہوگا؟ اس میں سے بیشتر اکاؤنٹس ایسے ہیں جو کہ پچھلے ہی دنوں، ابھی 1 مہینہ پہلے ہی حکومت کے ساتھ اور اسٹیٹ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے تھے. پھر چلے صحافیوں کی آوازیں دبانے کا سلسلہ تو جاری رہتا ہے. یہ عمران خان اور پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل پارٹی کی آواز دبانا، ایک تیر سے کئی شکار ہوئے اس فیصلے میں. جی بالکل درست کہہ رہی ہیں. اصل میں پاکستان اور انڈیا کے دونوں ایشوز تھوڑے سے مختلف ہیں اور انڈیا کا تو معاملہ یہ ہے کہ اس نے جس طرح کا یہ گزشتہ تقریباً 1 سے 1.5 ماہ کے اندر جس طرح کے اقدامات اس نے اٹھائے ہیں وہ تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور خصوصاً جو انڈیا کا میڈیا ہے اس کو بھی لوگوں نے آبزرو کیا، دیکھا ہے کہ کس طرح وہاں پہ جو ہے وہ صحافت کی جا رہی ہے. پاکستان میں ایک معاملہ اور تھا. پاکستان میں دیکھیں جو لوگ اس طرح کی صحافت سے اختلاف رکھتے ہیں، یعنی ان میں کئی نام ایسے ہیں کہ جن کی صحافت کے ساتھ ہم بھی بہت زیادہ اتفاق نہیں کرتے. بے شمار فیک نیوز پھیلائی جاتی ہیں، بے شمار اس کے اندر غلط بیانی کا سہارا لیا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس کا پروسیس یہ ہے نہیں، اس کا طریقہ یہ نہیں ہے. آپ نے جیسے بتایا کہ کتنے ہی ایسے صحافی ہیں، کتنے ہی ایسے یوٹیوبرز ہیں کہ جن کے کمنٹس میں جا کے کمنٹ باکس میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ بے شمار لوگوں نے یہ بات کلیئر کی بھی ہوتی ہے کہ جو آپ بتا رہے ہیں وہ درست نہیں ہے، وہ غلط ہے. پھر یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر ان کے بارے میں کوئی بہت اچھی آراء نہیں پائی جاتی. لوگ سچ اور جھوٹ کو سمجھتے ہیں، تو سچ اور جھوٹ کو لوگوں کو پہچاننے اور اس کو درست سمجھنے کا موقع بھی آپ فراہم کریں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم کسی اور طریقے سے کریں گے تو کسی اور طریقے سے پھر کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے، وہ ہے ڈیفیمیشن لاز. آپ اپنے ڈیفیمیشن لاز کو بہت اچھا کر لیں. آپ یو کے میں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو 2 لفظ بھی بولتے ہوئے تیسری مرتبہ سوچنا پڑتا ہے کہ میں یہ 2 لفظ اگر بولتی ہوں یا بولتا ہوں تو مجھے اس کا کیا نتائج بھگتنا پڑیں گے. کوئی بھی آپ کے خلاف عدالت جا سکتا ہے اور وہاں پہ آپ کو ٹھیک ٹھاک اپنی ساری زندگی کی جو آمدنی ہے اس کا جو ہے آپ کو ہاتھ سے وہ جا سکتا ہے. لوگ ہم دیکھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ کیسز ہو رہے ہوتے ہیں، فلاں صحافی سے کیس جیت لیا گیا، فلاں شخص سے جیت لیا گیا. تو آپ ان قوانین کو مضبوط کریں، آپ ڈیفیمیشن لاز کو مضبوط کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی پاکستان کے کسی ادارے کے خلاف کسی نے بولا ہے اور وہ حقائق نہیں ہے، وہ غلط حقائق ہے، تو آپ چلے جائیں عدالت اور عدالت میں ثابت کر دیں کہ اس بندے نے یہ جو بات کی ہے یہ بالکل غلط ہے. آپ یقین کریں آپ یہاں پاکستان میں صرف 10 لوگوں کے اوپر جرمانے دلوا دیں جن صحافیوں کو آج آپ نے بین کیا ہے. آپ ان کے اوپر قانونی طریقے سے درست طریقے سے 10-10 لاکھ روپے آپ فرض کریں ان کے اوپر جرمانہ کرواتے
تو کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے اتنی بڑی سزا ہوتی کہ 10 سال تک یہ سوچتے کہ آئندہ ہمیں اس طرح کی غلط بیانی سے کام لینا چاہیے یا نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس درست طریقے کو فالو نہ کر کے ان لوگوں کو مزید ہیرو بناتے ہیں, ان کو مزید جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر اور زیادہ اہمیت دلاتے ہیں. یہ آپ ان کو نقصان نہیں کر رہے بلکہ ان کو فائدہ کر رہے ہیں. بالکل. اچھا جمال بھائی, آپ نے کہا نا کہ وہ 10 لاکھ کا جرمانہ, تو اس میں کچھ ایسے صحافی بھی ہیں جو شاید ایک ویڈیو سے وہ جرمانہ پورا کر لیں گے, اور ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ شاید اسی لیے اتنی فیک نیوز یا سنسنی پھیلاتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ویوز ہیں. آپ نے ڈیفیمیشن جو لاز ہیں اس کی بات کی, لیکن موجودہ تناظر میں یا اس سے پہلے کی بھی ہم بات کریں, یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے کہ پاکستان میں ہر حکومت ہوتی ہے وہ اپنے خلاف بات کو تو وہ ڈیفیمیشن بھی سمجھتی ہے, وہ ملک کی سالمیت کو خطرہ بھی سمجھتی ہے, اور جب وہ اپوزیشن میں چلی جاتی ہے تو وہ تمام چیزیں جائز ہو جاتی ہیں. اور جو اپوزیشن میں موجود ہوتے ہیں وہ صحافیوں کے حق میں جو آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں, صحافیوں کے ساتھ جس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں, جب وہ گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں تو وہ تمام اصول اور ضوابط وہ بھول جاتے ہیں. تو اس مسئلے کا حل آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ ابھی دیکھا ہم نے پیکا جو قوانین تھے وہ سامنے آئے, تو حکومت کا موقف یہ تھا کہ بس اب اس کے بعد تو اب کوئی بھی جو غلط خبر نہیں دے پائے گا, کوئی بھی جو میڈیا ہے وہ کوئی غلط چیز نہیں کرے گا اور تمام چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. جبکہ دوسری طرف جو صحافی تھے وہ مسلسل کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ تو قدغن لگانے کی بات ہے, آپ اس کے ذریعے سے تمام اپنے مخالفین کو لپیٹ دیں گے اس میں. تو یہ جو معاملہ ہے اس کا پھر حل کیسے نکلے گا؟ اچھا, آپ نے بات کی کہ وہ 10 لاکھ روپے ان کے لیے کم ہیں, تو وہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بہت پیسہ کماتے ہیں, لیکن ان کے 10 دنوں میں کم از کم 10 فیک نیوز میں آپ کو کروا سکتا ہوں اور بتا سکتا ہوں کہ یہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 10 کروڑ روپے 1 کروڑ روپے ان کے ہاتھ سے نکل گیا. وہ ماشاءاللہ اس میں خود خاصے جو ہے وہ رکھتے ہیں. اچھا, دوسرا یہ آپ کی بات صحیح ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آج اسد علی طور کا چینل بھی بند کر دیا گیا ہے, اور مجھے یاد ہے کہ آج جو حکومت ہے اس حکومت میں شہباز شریف وزیر اعظم ہیں, وزیر اعظم شہباز شریف تھے, اور اسی طرح اپوزیشن لیڈر باقی تمام لوگ اسد علی طور کے گھر گئے تھے جب اسد علی طور پر حملہ ہوا تھا. مولانا فضل الرحمان بھی اس کے اندر شامل تھے, ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا تھا. اسی طرح یہ جو پیکا لاز آئے تھے جس پہ مجھے اچھی طرح یاد ہے, مریم نواز صاحبہ اور باقی جتنے اپوزیشن کے اس وقت کے اپوزیشن کے لوگ تھے, یہ باقاعدہ ہمارے کیمپوں میں آ کے بیٹھتے تھے اور یہ نعرے لگاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ آزادی صحافت پر قدغن ہمیں نامنظور ہے. اور یہ باقاعدہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہماری حکومت آئی تو ہم یہ جو قوانین ہیں ان کو ختم کروا دیں گے. تو یہ تو ایک المیہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ حکومت کے اندر ہوتے ہیں تو پھر آپ کو مخالف آوازیں بہت بری لگتی ہیں. جب آپ حکومت میں نہیں ہوتے تو پھر آپ کو مخالف آوازیں اچھی لگتی ہیں. میں آپ کو ایک مثال دوں, آپ نے خبروں کی بات کی, خان صاحب کی حکومت سے کچھ عرصہ پہلے ان کی جو تیسری شادی کی خبریں تھیں وہ عمر چیمہ نے دی تھیں اور جنگ اخبار میں چھپی تھی, اور خان صاحب نے اس کے اوپر باقاعدہ پریس کانفرنس کی اور اس کے اوپر ٹھیک ٹھاک ہنگامہ ہو گیا اور عمر چیمہ کے بارے میں کہا گیا کہ یہ فیک نیوز پھیلا رہا ہے. لیکن چند ہفتوں کے بعد پھر اس کا باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہوا کہ خان صاحب کی واقعی تیسری شادی ہوئی ہے. تو یہ ہمارے وہاں ایشوز تو رہے ہیں کہ جب آپ اقتدار کے اندر ہوتے ہیں, جب آپ اختیار آپ کے پاس ہوتا ہے, جب آپ مقبول ہوتے ہیں تو آپ کو فیصلے لوگوں کی جو خبریں ہیں وہ بری لگتی ہیں. لیکن اس کے باوجود میں کہنا یہی چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمیں بھی کچھ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کرنی پڑیں گی. اگر ہم اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کریں گے تو لوگ اس کو غلط استعمال کریں گے. آج میں نے دیکھا کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے نام اس لسٹ کے اندر آئے ہیں کہ جن پر باقی میں پابندی لگنی چاہیے تھی, وہ کہ میں اس پابندی کی بھی حق میں نہیں ہوں. لیکن کئی ایسے نام ہیں, کریڈیبل نام ہیں, کہ جو بہت اچھے طریقے سے تنقید کرتے ہیں, جو تنقید کرتے ہیں, جن کی گفتگو کے اندر کوئی توہین نہیں ہوتی, جن کی گفتگو کے اندر کوئی گالم گلوچ نہیں ہوتی. آپ نے ان کو ان کے ساتھ برابر کر دیا تو یہ آپ نے زیادتی کر دی. اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے بتایا کہ اگر فرض کرے آپ کرنا بھی چاہتے ہیں تو آپ دلیل کی بنیاد پہ کریں, آپ اتنے اوپن طریقے سے کریں کہ ایک عام بندہ وہ بھی کہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے بالکل ٹھیک ہوا ہے. عدالتوں کو آپ کھلا رکھیں, جو آپ کی دوسرے فریق ہیں ان کو آپ بلائیں. جمال بھائی مجھے یہ بتائیں, آپ نے کہا کہ بہت سارے کریڈیبل نام, اب حبیب اکرم صاحب کا نام ہے اس میں, چلے اسد علی طور کا شاید انداز تھوڑا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ شعلہ بیانی کرتے ہیں, متی اللہ جان ہیں وہ بھی شرارتی ہیں, یا حالانکہ ان کی بھی بہت, یہ دونوں بھی کریڈیبل نام ہی ہیں, کافی عرصے سے ان کے کریڈٹ پہ بہت ساری اچھی خبریں ہیں.
लेकिन अब हबीब अकरम साहब जो कि अगर देखा जाए इलेक्शन में उनसे बेहतर एनालिसिस और हर हलके का एनालिसिस, उन बेचारों ने तो कभी मेरे ख्याल से कोई सख्त जुमला भी नहीं बोला होगा। और उर्दू इतनी शाइस्ता वो और बोलते इतनी हैं। शायद उन्होंने किसी का क्या ही बिगाड़ा होगा। और ये जो मुल्क की सालमियत को खतरा हुआ है यूट्यूब चैनल से, तो ये मुल्क की सालमियत की डेफिनेशन क्या है? बड़ी मुश्किल से मुल्क अभी नाजुक दौर से गुजरा है, पहले यही सुनते थे, अब मुल्क की सालमियत को हर वक्त खतरा रहता है। तो ये इसको डिफाइन आप कैसे करेंगे? और क्या किसी यूट्यूब चैनल से मुल्क की सालमियत खतरे में पड़ भी सकती है? अच्छा, आपने हबीब अकरम साहब का नाम लिया। मतीउल्लाह जान भी वो थोड़े से तल्ख हो जाते हैं, लेकिन कभी उन्होंने कोई गैर पार्लिमानी अल्फाज बहुत बहुत कम ऐसा हुआ होगा कि कोई गैर पार्लिमानी अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए होंगे। और दूसरी तरफ ये है कि यही मतीउल्लाह जान जो है ये बिलावल भुट्टो साहब इनके घर गए थे। अगर आपको याद हो, जब इनके ऊपर हमला हुआ था तो ये उनके घर गए थे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। और बाकी भी ज़ाहिर हुकूमत के तमाम लोगों के ये हीरो थे, जिनको आज उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया और उनका यूट्यूब चैनल बंद करवा दिया। इसी तरह उसके अंदर कुछ चैनल्स ऐसे हैं कि जो ओपिनियन नहीं देते, जो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कवर करते हैं, और जो सिर्फ अगर कहीं पे कोई तकरीर हो रही है तो उस तकरीर को वो जाके कवर करते हैं। और एक दो चैनल्स तो ऐसे हैं जिनको बाकायदा मैं फॉलो करता हूँ और उससे हम फ़ायदे भी उठाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर कई लोग ऐसे हैं कि जिनके चैनल्स पे आने पे पाबंदी है। उनको अगर फ़र्ज़ करें 2 मिनट के लिए कट किया तो उसके बाद उनकी आधे घंटे की तकरीर है वो आपको सुनाई नहीं देती। तो इस तरह के चैनल से हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि हम उनकी गुफ्तगू पूरी सुन पाते हैं। तो आपने उस तरह के चैनल्स को भी दुश्मन कह दिया, उनको सिक्योरिटी रिस्क करके कह के उन पर भी बंदिश लगा दी। देखें, ये सिलसिला अगर आप शुरू करेंगे तो ये रुकेगा नहीं। ये आज फ़र्ज़ करें किसी और के साथ है तो कल बाकी लोगों के साथ भी हो सकता है। ये तो बहुत आसान तरीका होता है कि आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दें कि ये सिक्योरिटी रिस्क हैं। यहाँ पे तो बड़े बड़े सियासतदानों को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद, जिनके बारे में आज पूरे यानी इस मुल्क का कोई शख्स नहीं होगा जो उनकी शहादत को तस्लीम नहीं करता होगा, वो सिक्योरिटी रिस्क थी। आज नवाज शरीफ साहब, जिनका भाई जो है वज़ीर आज़म है और जिनकी साहबजादी जो है वज़ीर आला है, सिक्योरिटी रिस्क करार पाए हैं। तो ये तो एक सियासी नारा होता है अपने मुखालिफिन के खिलाफ लगाने के लिए, लेकिन मसला ये है कि जब आप ये करते हैं ना तो फिर आपके साथ यही होता है। फिर आप कहाँ खड़े होते हैं, फिर आप कैसे जो है वो जाके लोगों के साथ जाएंगे और सामने जाएंगे और उनसे कहेंगे कि हमारे साथ इजहार हमदर्दी करें। तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए। अगर ये नहीं रुकेगा तो इसका नुकसान सिर्फ सहाफ़ियों को नहीं होगा, हर उस शख्स को होगा जो आज़ादी इजहार राय पे यकीन रखता है। ये मुझे इसलिए भी अफसोस हो रहा है विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट के टिकटॉकर्स अजीबो गरीब जो कि कभी अपने घरों पे झूठी फायरिंग करा रहे हैं, अजीबो गरीब रिवायात उनकी जानिब से, अजीबो गरीब व्लॉग्स, उनके चैनल्स कोई उनके अकाउंट्स को नहीं छेड़ रहा, ना कोई सोच रहा है। ये जो पॉलिटिकल न्यूज़ दे रहे हैं, पॉलिटिकल हैपनिंग्स बयान कर रहे हैं जिसमें सबको पता होता है कि किस शख्सियत का क्या ख़ास एंगल है, उनको बंद कर दिया है कि वो मुल्क की सालमियत के लिए ख़तरा है। जो माशरे की सालमियत को ख़तरा है उसके ऊपर कोई ना सोच रहा है ना कुछ कर रहा है। बहुत शुक्रिया। सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से जमाल अब्दुल्ला उस्मान हमारे साथ थे। और यकीनन इस वक्त सहाफ़ियों को स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि आज ये 27 नाम मुल्क की सालमियत के लिए ख़तरा हैं। 6 महीने बाद मज़ीद 27 होंगे। हो सकता है ये हीरोज़ बन जाएं और नए विलन आ जाए, क्योंकि पिछले 5-6 साल से तो हम यही देख रहे हैं कि विलन और हीरोज़ बदलते जा रहे हैं। जिसके घर शहबाज शरीफ जा रहे हैं या बिलावल भुट्टो जा रहे हैं, आज वो विलन हो गए हैं। जिनके लिए वो विलन थे उनके आज वो हीरो हो गए हैं। तो ये सिलसिला तो बढ़ता ही जा रहा है। नीलम, यकीनन बहुत शुक्रिया जमाल अब्दुल्ला, आप हमारे साथ मौजूद रहे। नीलम, यकीनन ये ऐसी सूरत हाल का हमें सामना है जिसके ऊपर जितना भी दुख का इजहार किया जाए वो कम है। और ख़ास तौर पे ये जो अभी जमाल भी बात कर रहे थे ना कि हमने देखा कि जिस तरह से ये तमाम मामला हो रहा है और जिस तरह से अब जो सहाफ़ी, इसमें सहाफ़ियों के भी नाम है, उसमें से हर फ़र्द को हक़ हासिल है कि किसी के साथ वो इख्तलाफ करे, किसी के वो हक़, किसी की बात को दुरुस्त समझे। जिस सहाफ़ी की जो ख़बर फ़ेक है वो सामने लेके आई जाए, उसके सबूत पेश किए जाए और उसके ऊपर उनको जुर्माना कर दिया जाए। लोग तो ठीक है, जैसे आपने भी कहा, जमाल भी बता रहे थे कि वहाँ पे कमेंट्स में कहा जाता है, लेकिन हुकूमत अगर एक एक केस को लेके ये
स्टैब्लिश कर देती कि ये खबर जो है वो गलत थी और इसके ऊपर इतना हमने जुर्माना किया तो वो और क्रेडिबिलिटी अहमद बन ऐसा हुआ जाती भी है, हमने देखा कि मुईद पीरज़ादा उनकी जब झूठी खबरें आती हैं, जो कि हर हफ्ते ही कोई ना कोई झूठी खबर होती है,